السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم وكان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے ایک ایسے عذاب کے بارے میں جو کافروں کے لیے واقع ہونے والا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ عذاب واقع ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے، جس بلندی کی طرف ملائکہ اور جبریل علیہ السلام چڑھتے ہیں، اور یہ واقع ہوگا ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہوں گی۔ اور صبر کرو، اچھا صبر۔ بے شک یہ لوگ قیامت کو بہت دور دیکھ رہے ہیں، ہم تو اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس دن واقع ہوگا جس دن کے آسمان پگھلائے ہوئے تانبے کے مانند ہو جائے گا، اور یہ پہاڑ دھلی ہوئی روئی کے مانند ہو جائے گا۔ اس دن کوئی جگری دوست کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ سورۃ المعارج، اس سے پہلی والی سورت تھی سورۃ الحاقہ، وہ الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اب یہ سورت ہے سورۃ المعارج۔ سورۃ المعارج اس سورت کے نام رکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ اس سورت کی تیسری آیت میں اللہ پاک نے لفظ معارج استعمال کیا ہے۔ معارج کا معنی ہے سیڑھی، معارج کا معنی ہے بلندی، اسی کی طرف اشارہ کر کے پوری سورت کا نام رکھ دیا گیا سورۃ المعارج مکیہ۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ سورت تلاوت کے اعتبار سے نمبر 70 ہے، یعنی اس سے پہلی والی سورت 69 تھی، اور یہ سورہ معارج سورہ نمبر 70 ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورت نمبر 79 ہے، یعنی 114 سورتوں میں اس سے پہلے 78 سورتیں نازل ہو چکی تھی، یہ سورت نمبر 79 پر نازل ہوئی ہے۔ اور اس سورت میں آیات کی تعداد 44 ہے، رکوع کی تعداد 2 ہے، الفاظ کی تعداد 234 ہے، حروف کی تعداد 929 ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حروف کی تعداد اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ ایک حرف کے پڑھنے میں 10 نیکی، تو 929 حروف اگر پڑھ لیں گے تو کتنی نیکیاں خاتے میں جمع ہوں گی۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ المعارج۔ اب اس سورت کے پڑھنے میں مشکل سے 5 سے 6 منٹ لگیں گے ان لوگوں کے لیے جو ناظرہ دیکھ کر پڑھتے ہیں۔ جو عالم حافظ ہے مشکل سے 3 منٹ میں پوری سورت پڑھ لیں گے۔ ایک حرف پر اگر 10 نیکی ہو تو 929 حروف پر کتنی نیکیاں خاتے میں جمع ہوں گی، اس لیے حروف کی تعداد بتلائے جاتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کیا ایک سوال کرنے والے نے ایک ایسے عذاب کے بارے میں جو عذاب واقع ہونے والا ہے، اور وہ عذاب واقع ہوگا نافرمانوں کے لیے۔ یہ سوال کس نے کیا، نام اس کا یہاں پر نہیں ہے، صرف سائل کا نام ہے، مگر یہ سوال کرنے والا اس کا نام حدیث میں نسائی شریف کی روایت میں ہے نضر بن حارث۔ ایک روایت میں ابو جہل کا بھی نام آتا ہے،
حضور پاک علیہ السلام سے یہ نضر بن حارث آ کر منہ پر ایک ضد والا سوال کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت آئے گی، آسمان و زمین کا نظام ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گا، اور پھر کائنات کے سارے انسانوں کو اللہ پاک اپنے پاس جمع کر کے دنیا کی زندگی کا اللہ پاک کڑا حساب لے گا. جس کے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا وہ خوش و خرم ہوگا، جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا اس کا انجام برا ہوگا. اس پر وہ لوگ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ وہ مذاق کے طور پر، ضد کے طور پر آ کے کہتے تھے کب دنیا فنا ہوگی، ذرا بتاؤ. دنیا فنا ہونے کے لیے بنی ہے؟ اتنا بڑا آسمان ٹوٹنے کے لیے بنا ہے، اتنی بڑی اچھی زمین ٹوٹنے کے لیے بنی ہے، اتنا بڑا سورج چاند جو لٹکا ہوا ہے، چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، یہ ٹوٹنے پھوٹنے کے لیے بنا ہے؟ کب سے بنا ہے؟ کسی کے پاس کوئی تاریخ موجود نہیں ہے. آج آ کر آپ اچانک کہتے ہو یہ سب ختم ہو جائے گا. کیوں ختم ہو جائے گا؟ کیسے ختم ہو جائے گا؟ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور بلکہ یوں کہتے تھے کہ لے کے آؤ وہ عذاب ہمارے اوپر. اگر ہم نہیں ماننے پر ہمارے اوپر عذاب آئے گا تو وہ عذاب ہمارے اوپر لے کے آؤ. یہ ضد والی بات تھی. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ اس کو نقل کیا ہے. اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من سجیل او ائتنا بعذاب علیم. ان کا کہنا یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کے ساتھ بات کرنے کے ساتھ ساتھ فوراً ہاتھ اوپر اٹھاتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اے اللہ، اگر آپ کی طرف سے یہ باتیں سچ ہے تو پھر آپ اپنی طرف سے ہمارے اوپر کنکروں کی بارش برسا دیں، یا پھر ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب بھیج دیں. یعنی وہ ویسے ہی ضد والی بات، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. اگر صحیح ہے تو ہمارے اوپر دردناک عذاب اللہ ابھی بھیج دے، اللہ کنکروں کی بارش ہمارے اوپر ابھی بھیج دے. ایسا ان کا کہنا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. سأل سائل بعذاب واقع. نبی جی، سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے ایک ایسے عذاب کے بارے میں جو عذاب واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے. یہ بچیں گے نہیں، یا تو دنیا میں پکڑے جائیں گے، اگر دنیا میں نہ پکڑے گئے تو آخرت میں پکڑے ہی جائیں گے. نضر بن حارث کے متعلق لکھا ہے کتابوں میں، جس نے آ کر رسول اللہ کی زبان پر یہ زدی کا سوال کیا تھا، آ کر سینہ تان کر انہوں نے سوال کیا تھا دنیا میں ہی اللہ پاک نے اس کو کیسا عذاب دیا. جنگ بدر میں ہی مارا گیا. یہ صورت ہے مکی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے. مدینے میں دوسرے سال میں جنگ بدر ہوئی، دوسرے سال ہی میدان میں مارا گیا. تو کہتا تھا کہ عذاب لے کے آؤ ہمارے اوپر. ظاہر سی بات ہے، انسان کی روح اگر پرواز کر گئی، آنکھیں بند ہو گئی، دنیا سے اگر وہ چلا گیا تو دنیا سے ان کو مطلب کیا ہے؟ اور کہ آسمان کب ٹوٹے گا، زمین کب پھوٹے گی، اس سے مطلب کیا ہے؟ وہ دوسری دنیا میں چلا گیا، اب وہ اپنا دیکھے گا ادھر جا کے. چونکہ قبر میں جانے کے بعد ہی سب محسوس ہو جائے گا کہ اب آگے ہمارا کیا ہونے والا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ قیامت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے قیامت کبرا، بڑی قیامت، اور ایک ہے قیامت صغرا، چھوٹی قیامت. بڑی قیامت آسمان و زمین کا ٹوٹ پھوٹ جانا، بڑی قیامت نظام عالم کا فنا ہو جانا، اور چھوٹی قیامت انسان پر موت طاری ہو جانا. انسان پر اگر موت طاری ہو گئی تو اس کی قیامت آ گئی، اس کی قیامت آ گئی. اب یہ آسمان زمین ٹوٹتا پھوٹتا ہوا دیکھ کے کرے گا کیا؟ یہ جو ہی قبر میں گیا اس کے حالات وہی سے شروع ہو گئے. من ربک وما دینک ومن ھذا الرجل، 3 سوالات ہوں گے. جواب دے دیا تو وہیں سے زندگی اچھی، اور اگر جواب نہیں دیا تو وہیں سے برا انجام شروع ہو جائے گا. اب دنیا کے ٹوٹنے پھوٹنے کے انتظار کرنے کی اس بندے کو ضرورت کیا ہے؟ تو ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا، ہم اتنا پڑھتے ہیں قیامت آئے گی، اس پر ہمارا کامل یقین اور ایمان اور اعتقاد ہونا چاہیے. لیکن جو ہی ہماری آنکھ بند ہو گئی، ہم کو اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اس دنیا سے کوئی تعلق. اب اگلی دنیا ہم اور آپ کو سوچنی پڑے گی. سأل سائل بعذاب واقع للکافرین کافر لیس لہ دافع. جب یہ عذاب آ جائے گا تو کوئی اس کو دفع نہیں کر سکتا، کوئی اس کو روک نہیں کر سکتا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا.
من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے گا. ذی المعارج، جو اللہ بڑی بلندیوں کا مالک ہے، سیڑھیوں کا مالک ہے. کہتے آسمان کی طرف جب فرشتے جاتے ہیں تو چڑھتے ہیں. اوپر چڑھنے کے لیے انسانی ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو سیڑھی لگانا پڑتا ہے کہ طبق در طبق، قدم در قدم اوپر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بلندیوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ اونچائیوں کا مالک ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. کہتے ہیں کہ فرشتے چڑھتے ہیں اور جبریل علیہ السلام بھی اس کی طرف چڑھتے ہیں. فرشتے آتے جاتے ہیں، اوپر کے فرشتے نیچے آتے ہیں، نیچے کے فرشتے اوپر جاتے ہیں. روزانہ چڑھنے اترنے کا کتنا معمول ہے فرشتوں کا. ہم حدیث میں سن چکے ہیں فجر میں آنے والے فرشتے عصر میں چلے جاتے ہیں، عصر میں آنے والے فرشتے فجر میں چلے جاتے ہیں. رپورٹ تیار کر کے لے جاتے ہیں. کیا زبردست حدیث ہے. کیا کہتے ہیں رپورٹ؟ ایک رپورٹر نکلتا ہے، کسی نیوز کا رپورٹر ہے، صبح سے شام تک اس کا کام ہے. صبح 8 بجے نکلتا ہے گھر سے، شام کو 6 بجے گھر پہ آ جاتا ہے. جتنا رپورٹ تیار کرنا تھا کر لیتا ہے، نیوز والے کو دے دیتا ہے اور وہ چھاپے گا. ایسے ہی فرشتے فجر میں آتے ہیں عصر تک، عصر والے فجر تک ایک ایک انسان کی کیا کرتے ہیں؟ رپورٹ تیار کرتے ہیں. تیار کر کے کہاں جمع کرتے ہیں؟ اللہ کے حضور وہ فرشتے جمع کر دیتے ہیں. تو فرشتوں کے آنے جانے کا راستہ، آنے جانے کی بلندی. جبریل علیہ السلام اب تو نہیں آتے ہیں. 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے پاس وہ عظیم الشان فرشتہ آتے جاتے رہے. کتنے ادب سے آتے ہوں گے نا، کتنے پیار سے آتے ہوں گے. اللہ کی طرف سے احکام کی تھیلی بھر کے لاتے ہوں گے. نبی جی یہ ملا ہے آپ کو، نبی جی یہ ملا ہے آپ کو، نبی جی یہ حکم ملا ہے آپ کو. کتنا خوبصورت منظر ہوگا کہ اللہ نے بھیجا ہوگا. جبریل علیہ السلام آئے ہوں گے آپ کے تھیلے میں، آپ کے قبضے میں کتنی خوبصورت اللہ کی چیزیں ہوں گی. لا کر فرشتے کس کے دامن میں؟ رسول اللہ کے دامن میں، اللہ کے نبیوں کے پیغمبروں کے دامن میں ڈالے ہوں گے. اور کتنے پیار سے سلام کرتے ہوں گے، آتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے، بات کرتے ہوں گے. یہ پورا نظام جبریل علیہ السلام کے آنے جانے کا بھی اللہ فرماتا ہے اس نظام کا مالک بھی میں ہوں، اس کا چلانے والا بھی میں ہوں. اللہ فرماتا ہے یہ عذاب جو کافروں پر، نافرمانوں پر واقع ہوگا وہ کب ہوگا؟ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. یہ اس دن ہوگا جس دن کی مقدار، ایک دن کی مقدار 50,000 سال ہوں گے. ایک دن کی مقدار کتنے سال؟ 50,000. 50 گنا 50,000 سنہ، 50,000 سال کا کیا ہوگا؟ ایک دن ہوگا. قرآن کریم میں دوسری جگہ مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون، وہاں پر 1000 کا تذکرہ ہے، یہاں 50,000 کا تذکرہ ہے. آخرت میں ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. یہ 50,000 سال ایک دن کس کے لیے ہوگا؟ نافرمانوں کے لیے ہوگا. جو لوگ فرما بردار ہوں گے ان کے لیے آخرت کا دن 50,000 سال کا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی حدیث ہے مسند احمد میں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آخرت میں مومنوں کے لیے، اللہ کے فرما برداروں کے لیے، اچھے لوگوں کے لیے آخرت کا ایک دن کتنا ٹائم ہوگا؟ آخرت کا ایک دن ایک فرض نماز کے برابر ہوگا، یا اس سے بھی کم. یہ لفظ بھی ہے، یا اس سے بھی کم. ایک فرض نماز، فرض نماز کی زیادہ رکعت 4 رکعت ہے، فجر کی 2، مغرب کی 3، باقی 4 ہے. 4 رکعت نماز آپ لوگ پڑھ ہی رہے ہوں گے یا مسجد میں امام کے پیچھے. کتنے میں ہوتی ہے میڈیم منیمم؟ 10 منٹ. کتنی؟ 10 منٹ. اور زیادہ اطمینان سے پڑھیں تو 12 منٹ. اس سے زیادہ عام طور پر فرض نماز نہیں ہوا کرتی 12 منٹ سے زیادہ. اور میری تو تقریباً 7-8 منٹ ہی ہوتی ہے. دیکھیں گے آپ 7 منٹ میں پوری ہو جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ 12 منٹ. اندازہ لگائیے ایک انسان، ایک ایمان والا اچھی زندگی گزار کر جائے گا جس دن کے بارے میں اللہ نے خبر دی ہے کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. کوئی اگر اللہ کا محبوب بندہ جاتا ہے تو وہ کتنے منٹ کا ہو جائے گا؟ 10 منٹ اور 12 منٹ کا ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ 10-12 منٹ گزارنا کوئی مشکل ہے، لیکن یہ آسانیاں انہی کے لیے ہوں گی جو دنیا میں تکلیفیں، مشقتیں اٹھا کر، اپنے خواہشات کو مار کر
اور اچھی زندگی گزار کر دنیا سے جائے گا، آخرت کے اس 50,000 سال والے مسافت کو 10 منٹ میں 12 منٹ میں طے کر لے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کے لیے آخرت کا وہ دن ایک فرض نماز یا اس سے کم کی مقدار میں ہوگا۔ یہاں پر مفسرین کرام نے ایک بات اور لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے حضور لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو ٹوٹل مارے گا، اتنی نیکیاں ہیں، اتنے گناہ ہیں، تو پتہ چلا کہ جی زندگی کا بیشتر حصہ ان کا اچھا گزرا ہے، بہتر ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، انصاف کرنے پر آ جائے تو اللہ ذرے ذرے کو پکڑے گا، معاف کرنے کو آئے تو شرک کے علاوہ ساری غلطیاں معاف، جب میں نے معاف کر دیا تم کو، لیکن پکڑنے پر آئے اللہ تعالیٰ تو ذرے ذرے کا حساب کرے گا، تو ٹوٹل مارے گا اللہ پاک، تو دیکھے گا کہ اس کی گناہ اور نافرمانی ایک دم کم ہے، کتنا کم ہے کہ ایک دن سزا کا مستحق ہے، تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میں عدل والا ہوں، میں آج انصاف کروں گا، تو اللہ فرمائے گا اس بندے کو لے جاؤ جہنم میں ڈال دو، صبح ڈال دینا، شام کو نکال لینا۔ مفسرین فرماتے ہیں آخرت کے اعتبار سے یہ 50,000 سال رہے گا، 50,000 سال یہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ جو مومن ہوگا کلیئر ہوگا، جس کی زندگی ایک دم صاف ستھری ہوگی، اس کو آخرت کا دن فرض نماز کے برابر لگے گا، فرض نماز کے ٹائم کے برابر لگے گا، لیکن جو پکڑا جائے گا تو اس کو ایک دن 50,000 سال کے برابر لگے گا۔ یہ جو جہنم کے اندر جائے گا نا، ایک دن کے لیے 50,000 سال بیت جائیں گے، تب وہاں سے نکالا جائے گا، اندر رہ کے تھک جائے گا، میرا ایک دن پورا نہیں ہوا۔ فرشتہ کہے گا جناب جس نظام میں داخل ہوئے ہو یہاں بھاؤ بہت زیادہ ہے، یہاں کا سموسا 7 روپے کا نہیں 80 روپے کا ہے، ایئرپورٹ کا سموسا کتنے کا ہے؟ جہنم کے اندر آئے ہو، یہاں اتنے آسانی سے نہیں نکلو گے، ایک دن اگر یہاں رہو گے تو 50,000 سال یہاں گزار کے جانا پڑے گا۔ پڑھے نہیں تھے دنیا میں، کسی نے خبر نہیں پہنچائی تھی تم کو دنیا میں، یہ فرشتے کہیں گے ان کو۔ بہرحال فی یوم کان مقدارہ، ایک حدیث ابھی میں تازہ ترین پڑھا، حالانکہ کتابوں میں زمانے سے لکھی ہے، بڑی زبردست حدیث ہے۔ کہتے ہیں جو لوگ حساب کر کے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے بھی آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ یہ حدیث مسلم شریف میں، ایسی نہیں کہ کوئی ڈھکی چھپی کوئی نئی پرانی کتاب میں ہے، ایک دم نایاب کتاب میں یہ حدیث ہے، نہیں، یہ حدیث مسلم شریف میں آئے دن خوب پڑھتے ہیں، پڑھائی جاتی ہے یہ کتاب۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، نہیں ادا کرنے کا مطلب یا تو ادا ہی نہیں کرتے ہیں یا پھر ادا تو کرتے ہیں لیکن لم سم حساب کتاب نہیں کرتے، جتنا ٹوٹل آئیڈیا میں آیا اتنا نکال لیا، زکوٰۃ ادا کر دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، نبی جی یہ لوگ جتنا بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر آپ خوبصورت صبر کیجیے۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيل، جمیل میں خوبصورت صبر کیجیے، صبر بھی خوبصورت ہوا کرتا ہے، کہتے ہیں صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو جاتا ہے، آدمی کے سر کے اوپر سے پانی چلا جاتا ہے۔ ایسی تعبیر کرتے ہیں ہم لوگ کہ جب زیادہ ہی تکلیف ہو تو کیا کہتے ہیں، سر پانی تو میرے سر سے اوپر چلا گیا، کیا کہتے ہیں ہم لوگ کہ اب تو صبر نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، نبی جی آپ خوبصورت صبر کیجیے۔ خوبصورت صبر یہ انہی سے متعلق، لوگ آ کر زبان پہ سوال کرنے لگے تھے، جی قیامت آئیں گی تو کب آئیں گے، ابھی لا کے بتاؤ، ابھی لا کے بتاؤ قیامت۔ اتنے خوبصورت پیغمبر، اتنے سچے پیغمبر جن کی بات کبھی غلط نہیں ہوئی سماج اور معاشرے میں، جن کی طرف سے کبھی دھوکے کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوا، ان کی زبان پر آ کر انگلی اٹھا کر بات کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اللہ فرماتا ہے فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، نبی جی خوبصورت صبر کیجیے۔ خوبصورت صبر کے لیے ایک جملہ لکھا ہے مفسرین نے، میں نے اس کو کوٹ کیا، بڑے دھیان سے پڑھنا پڑتا ہے کہ کون سے جملے کا کہاں جواب لکھا رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو، آگے ایک جملہ اور لکھا ہے جس میں حکایت نہ ہو، شکایت نہ ہو اور حکایت نہ ہو، شکایت نہ ہو ایسا صبر
آدمی صبر تو کر رہا ہے لیکن پیچھے 10 آدمی کو بول رہا ہے، اس کو کہنا شکایت نہ ہو۔ صبر تو کر رہا ہے لیکن اور تذکرہ بھی کرتے رہا ہے۔ آدمی کے اوپر ایک حالات آئے، صبر کر رہا ہے لیکن کبھی کبھی بندہ اللہ کی شکایت کرتا ہے، ماشاء اللہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، بس کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بس میں ہی پکڑا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے صدقہ بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، نوافل بھی پڑھتا ہوں، ماشاء اللہ گھر کے لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے آپ بہت اچھے ہو، اس کے باوجود اللہ آپ کو تکلیف میں رکھا ہے، یہی مطلب ہو گیا ہم بہت اچھے ہیں اس کے باوجود اللہ ہم کو تکلیف میں رکھا ہے، یہ تو شکایت ہو گئی نا۔ تو ایسا صبر جس میں شکایت نہ ہو۔ اگر حالات آئے تو صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے میرے رب کی طرف سے شاید مجھے میرے اوپر آزمائش ہے، میرے رب کی طرف سے میرے اوپر آزمائش ہے، جو صبر کر لیتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جب خوبصورت صبر ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ پاک اس کا بدل بن جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات پر رحم کھاتا ہے، اللہ کو بہت پیار آتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حالات کو دھیرے دھیرے درست کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالات آئے تو نہ شکایت ہو نہ حکایت ہو، بلکہ خوبصورت صبر کرنا چاہیے اور اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر مانگنا چاہیے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدہ کرنا چاہیے، پھر اللہ سے مانگنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے، پھر اللہ سے مانگنا چاہیے، اس کو ہوتا ہے خوبصورت صبر۔ انہم یرونہ بعیدا، لوگ قیامت کو بہت دور دیکھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، میں تو بہت قریب دیکھ رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کیا فرماتے تھے؟ میں اور قیامت دونوں اس طرح ہے، یعنی 2 انگلیوں کو ایک ساتھ ملا کر، لیکن زمانہ کتنا گزر گیا؟ 1450 سال گزر گئے، لیکن آئی قیامت نہیں آئی، لیکن نبی نے مثال کیا دی؟ میں اور قیامت دونوں اس طرح ہے، یہ قیامت اتنا قریب ہے، ونراہ قریبا، میں قیامت کو قریب ترین دیکھ رہا ہوں، 1450 سال ہو گئے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک رپورٹ پڑھا تھا، 2030 میں قیامت آ جائے گی۔ کیوں آ جائے گی قیامت؟ کس نے بتایا آپ کو؟ نبی کو اللہ فرماتا ہے کہ جی قیامت کا علم نبی جی میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ کس نے طے کر دیا 2030 میں قیامت آئے گی؟ میں تو کہتا ہوں گارنٹی سے نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی 2030 میں، ہر حال میں کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتی۔ اللہ فرماتا لیکن ہے قیامت قریب۔ اس پر وہ جو میں نے بیچ میں بات کہی نا کہ کون سے قیامت کا انتظار کرتے ہیں ہم؟ آسمان زمین کے ٹوٹنے کا قیامت کا انتظار کر رہے نہیں، اپنی قیامت کا بندہ انتظار کرے۔ اور یاد رہے ہماری قیامت دور ہے، کسی کو معلوم نہیں کب قیامت برپا ہو جائے۔ جوانی میں کسی کی قیامت آ جاتی ہے، بڑھاپے میں کسی کی قیامت آ جاتی ہے، بچپنے میں کسی کی قیامت آ جاتی ہے، کس کی قیامت کب آ جائے کوئی معلوم نہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا وَيَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، یہ قیامت اس وقت آئے گی جس دن اس آسمان پگھلائے ہوئے تانبے کے مانند ہو جائے گا۔ آسمان ابھی کتنا مضبوط ہے، جس کی مضبوطی کی چیلنج کیا ہے اللہ پاک نے۔ فَارْجِعِ الْبَصَرَ، نظر پلٹا کے دیکھو، ایک بار نہیں کرتین، بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ ذلیل ہو کر واپس ہو جائے گی، میرے آسمان میں کوئی کمی نہیں نکال سکتے، اتنا مضبوط ہے آسمان۔ لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ، پگھلائے ہوئے تانبے کے مانند ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، یہ جو اتنے مضبوط پہاڑ ہے مثل کھیل کے، کھلا مار دیا اللہ پاک، کھلا مار دیتا ہے کسی تختے کے اوپر لکڑے پر، وہ کتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے زمین پر پہاڑ کو میں نے کیل بنایا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، جبال پہاڑ کو میں نے کیل بنایا ہے، مضبوط اتنا ہے، جتنا اوپر ہے اس سے زیادہ نیچے ہے۔ اللہ فرماتا ہے دھنی ہوئی روئی کے مانند ہو جائے گا۔ دنیا جب روئی دھونتا ہے تو اس کے ریشے کس طرح اڑتے ہیں، یہ پہاڑ اسی طرح آسانی سے اڑتا پھرے گا۔ ولا يسأل، دیکھیں القاریۃ والقاریہ میں بھی وتكون الجبال كالعهن المنفوش، یہاں تک تو دیکھے گا قیامت کے دن کہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرف فضائے آسمانی میں اڑتے پھریں گے۔ ولا يسأل حمیم حمیما، جب وہ دن آ جائے گا تو کسی کا کوئی گہرا دوست بھی کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہاں پر میں نے ابھی تازہ ترین بات یہ پڑھی ہے کہ دوست کسی کو کام آنے کے لیے تلاش کرے گا نہیں، اس کے بازو میں کھڑا رہے گا، اس کے سامنے سے گزرے گا، خیریت تک نہیں پوچھے گا دنیا کیسے ہو۔ دوستوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، مگر اللہ فرماتا ولا يسأل حمیم حمیما، کہ ولا يسأل حمیم حمیما، قیامت کے دن کوئی گہرا دوست بھی کسی کی کوئی خیریت
نہیں پوچھے گا۔ اگلی آیات میں اللہ پاک نے اسی عنوان کو پھر بیان فرمایا ہے کہ کون کس سے بھاگے گا اور کون کس سے امید رکھے گا، وہ ساری چیزوں کو اگلی آیات کے مضمون میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کل کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو دیکھیں، مکمل ویڈیو دیکھیں، خوب شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں اور پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچائیں۔